کسی دور دراز سرزمین میں جہاں محل کی دیواریں سونے کی طرح چمکتی تھیں اور فضا میں انصاف کی خوشبو بسی رہتی تھی، وہاں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ انتہائی نرم دل، رحم کرنے والا اور محبت بانٹنے والا انسان تھا، لیکن قدرت نے اسے ایک کمی کے ساتھ پیدا کیا تھا۔ وہ دل کا تو بادشاہ تھا مگر دماغ کا نہیں۔ وہ سلطنت کے فیصلے خود نہیں کر سکتا تھا، ہر معاملے میں الجھ جاتا، ہر بات پر کسی سہارے کا محتاج تھا، اور یہی سہارا تھا عقل مند وزیر۔ اس کا وزیر ایک ایسا شخص جو عقل، دانائی اور حکمت کا خزانہ تھا۔ بادشاہ وزیر کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ سلطنت بادشاہ کی نہیں، وزیر کی عقل سے چلتی ہے۔ بادشاہ اور وزیر صرف حاکم اور مشیر نہیں تھے، وہ دو دوست تھے، ایک دل، ایک سوچ اور ایک مقصد۔ لیکن ایک دن ایک معمولی بات پر ایک چھوٹی سی بحث ایک بڑی لڑائی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر ایسی بات کہہ دی جو وزیر کے دل میں تیر کی طرح لگ گئی۔ وزیر کی آنکھیں نم ہو گئی، اس کی عزت نفس مجروح ہو گئی۔ وہ خاموشی سے بولا، بادشاہ سلامت، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا، اور وہ چلا گیا۔ بادشاہ نے نہ روکا، نہ آواز دی اور نہ معافی مانگی۔ دن گزرتے گئے، محل وہی تھا، تخت وہی تھا، لیکن بادشاہ اکیلا ہو گیا تھا۔ فیصلے بگڑنے لگے، مسائل بڑھنے لگے، اور تب بادشاہ کو احساس ہوا میں نے اپنا سب سے قیمتی خزانہ کھو دیا۔ بادشاہ نے وزیر کو تلاش کرنے کا حکم دے دیا، اعلان، سفر اور قاصد، مگر وزیر کہیں نہ ملا۔ آخر کار بادشاہ ایک ایسی سلطنت میں پہنچا جہاں لوگ پہلے سے زیادہ سمجھدار تھے، فیصلے عقل سے ہوتے تھے، ہر شخص میں دانائی جھلکتی تھی۔ بادشاہ چونک گیا اور دل میں سوچا، یہ ممکن نہیں، یہاں ضرور میرا وزیر ہے۔ بادشاہ نے ایک گول سا تربوز اٹھایا اور سب کو بیج دے کر کہا، جو اس تربوز جتنا ہی تربوز اگا کر لائے گا، انعام پائے گا۔ سب لوگ بیج لے کر چلے گئے، لیکن سب نے اندازے سے کام کیا، مگر وہ ایک خاص آدمی، وہ سیدھا ایک دانشور بزرگ کے پاس گیا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، اندازہ مت لگاؤ، ناپ لو۔ بزرگ نے بادشاہ کے دیے ہوئے تربوز کا بالکل درست ناپ لیا، لکڑی اور مٹی سے اس سائز کا ایک گول سانچہ بنوایا۔ جب بیج زمین میں لگایا گیا تو اسے اسی سانچے کے اندر رکھ دیا گیا۔ جیسے جیسے تربوز بڑا ہوتا گیا، وہ سانچے کی دیواروں سے ٹکراتا رہا اور اسی ناپ میں رک گیا۔ اسی لیے جب تربوز تیار ہوا تو بالکل وہی سائز تھا جو بادشاہ نے دیا تھا، جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے، اور بادشاہ بھی حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کو شک محسوس ہوا کہ میرا دوست ادھر ہی ہے، وہی ہے جو یہ عقل دے سکتا ہے۔ پھر بادشاہ نے دوسری آزمائش دینے کا سوچا اور اعلان کیا، 100 آدمی 100 بکرے کھائیں گے۔ بادشاہ کی یہ آزمائش سن کر لوگ بڑے حیران ہوئے اور بولنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 100 بندے 100 بکرا کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ سن کر سب لوگ بہت پریشان ہوئے۔ پہلے دن ایک بکرا آیا، سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ دوسرے بکرے پر لوگوں کو بڑی مشکل ہوئی، تیسرے پر سب جیسے ہار گئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اسی آدمی نے جو کہ تربوز کو لے کر آیا تھا، اسی بزرگ سے پھر پوچھا۔ بزرگ نے کہا، پیٹ ایک دم بھر جائے تو انسان ہار جاتا ہے، لیکن اگر تھوڑا تھوڑا ملے تو وہ زیادہ کھا لیتا ہے۔ پھر اس نے ایک ترکیب سوچی۔ پھر اگلے دن اس آدمی نے بادشاہ کے سامنے ایک شرط رکھی
کہ بادشاہ سلامت کھانا میری مرضی سے تقسیم ہوگا، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کھانا کھایا جائے گا، لیکن تقسیم میری مرضی سے ہوگا۔ پھر اس شخص نے ہر بکرے سے تھوڑا تھوڑا گوشت سب 100 آدمیوں میں برابر تقسیم کیا۔ سب لوگ ہر بار صرف چکھتے رہے، یوں آہستہ آہستہ ایک ایک نوالا سب کو ملتا اور 100 بکرا ختم ہو گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور دل میں سوچا، یہ تو عقل کا کمال ہے، طاقت کا نہیں۔ بادشاہ کے دل میں یقین پختہ ہونے لگا، یہاں کوئی بہت بڑا عقل مند موجود ہے، اور ہو نہ ہو وہ میرا دوست وزیر ہی ہے۔ اب بادشاہ نے پھر سے ایک اور آزمائش دینے کا سوچا اور کہا، یہ بکری لے جاؤ اور 6 ماہ بعد اسی وزن نے مجھے واپس لا کر دینی ہے۔ اب سب لوگوں کے دل میں پھر سے خیال آیا کہ بکری 6 ماہ بعد بھی اتنی ہی کیسے رہے گی؟ سب لوگوں نے، کسی نے زیادہ کھلایا تو کسی نے کم، کہ شاید بکری کا سائز وہی رہے، لیکن کسی کی بکری موٹی ہو گئی۔ جس نے کھانا کم کھلایا ان کی بکری کمزور ہو گئی، لیکن ایک بکری جو اسی شخص کی تھی جو کی تو رہی، کیونکہ وہ شخص پھر سے اسی بزرگ کے پاس گیا تھا اور اس بزرگ نے اسے ایک مشورہ دیا جو کہ بہت حیرت انگیز تھا۔ اس بزرگ نے کہا کہ بکری کو دن میں خوب کھلاؤ پلاؤ اور رات کو بکری کے پاس ایک شیر کے بچے کو باندھ دو، تاکہ دن میں بکری کا وزن بڑھ جائے اور رات میں خوف سے وزن رک جائے۔ پھر اس شخص نے بابا جی کے مشورے پر ایسے ہی عمل کیا۔ دن میں بکری کو اچھی خوراک دی جاتی، پانی پلایا جاتا اور آرام کروایا جاتا، اور رات میں بکری کو شیر کے بچے کے پاس باندھ دیا جاتا، جس سے وہ ڈرتی رہتی۔ خوف کی وجہ سے بکری ساری رات جاگتی رہتی، جس کی وجہ سے جسم بڑھنے کی طاقت ضائع ہو جاتی، اور پھر صبح پھر سے آزاد، پھر کھانا یوں ہی، وزن نہ بڑھتا نہ گھٹتا، بالکل وہی رہا، جس کی وجہ سے سب کی بکریاں بدل گئیں، لیکن ایک بکری ویسی کی ویسی ہی رہی، جو کہ اس بزرگ کی وجہ سے تھا۔ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا دانا آدمی ہے، اور ہو نہ ہو وہ میرا وزیر ہی ہے۔ تو بادشاہ نے اس شخص کو گرفتار کروایا۔ آخرکار وہ شخص بول پڑا، میرے پیچھے ایک بزرگ ہے، ایک دانا، ایک حکیم۔ جب بادشاہ نے اس بزرگ کو بلایا تو وہ ٹھٹک گیا۔ وہ بزرگ کوئی اور نہیں، وہی پرانا وزیر تھا۔ بادشاہ تخت سے اترا، وزیر کے قدموں میں بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو، آواز میں لرزش۔ مجھے معاف کر دو، تم میرے دوست ہو، تم میری عقل ہو، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ وزیر مسکرا دیا اور دونوں پھر سے ایک ہو گئے۔ سلطنت پھر سنور گئی، انصاف لوٹ آیا، عقل اور دل ایک ہو گئے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ طاقت عقل کے بغیر اندھی ہے، اور عقل عزت کے بغیر بے معنی۔